اگر کوئی آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے اور وہ بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ بعض دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے جب تشریف لاتے تو بہت تاخیر ہو جاتی اور صحابہ کرام انتظار میں سو جاتے تھے، تو وہاں کہیں نہیں ثابت کہ پھر صحابہ دوبارہ جا کے وضو کرتے ہوں، بلکہ اسی حالت میں وہ پھر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اگر آدمی کہیں نماز کے انتظار میں ویسے بیٹھا ہوا ہے سو گیا، یا ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے سو گیا، یا اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے یا اس کو رومال سے باندھا ہوا ہے اور اس حال میں وہ سو گیا، تو اسے وضو نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر ٹیک لگایا ہے اور اس ٹیک لگانے کی وجہ سے اس کا ایک حصہ اٹھ گیا، یعنی جو زمین پہ کولے ہیں ان میں سے ایک کولا زمین سے اٹھا ہوا ہے اور اس طریقے سے وہ تھوڑا ٹیڑھا ہو کر سو رہا ہے ٹیک لگا کے، تو پھر وضو ٹوٹے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایسی اگر نماز میں کوئی سو جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز میں قیام کی حالت میں کوئی سو گیا، ایک دفعہ بہت پرانی بات ہے، میں فجر کی نماز میں کھڑا ہوا تھا تو میرے سامنے ایک صاحب کھڑے تھے، تو وہ کھڑے کھڑے سو گئے تھے، کیونکہ جب امام رکوع میں گیا تو رکوع میں نہیں گئے، پھر جب امام رکوع سیدھا کھڑا ہوا تو بھی ویسے ہی کھڑے ہیں وہ، پھر جب امام سجدے میں گیا تو ان کو ہوش آیا، جاگ آئی اور وہ ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے۔ لیکن ایسی نماز نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رکوع چھوٹ گیا، رکوع فرض ہے تو فرض چھوٹنے پہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ پہلے وہ رکوع کرتے، امام بے شک سجدے میں چلا گیا ہے، جیسے ہی جاگے پہلے رکوع کرے، رکوع سے پھر کھڑا ہو اور پھر سجدے میں جائے، پھر نماز ہو جاتی، لیکن رکوع نہیں کیا تو نماز نہیں ہوئی، کیونکہ فرض چھوڑ دیا۔ قیام میں کوئی سو گیا، کوئی رکوع میں سو گیا، کوئی اتحیات میں بیٹھے ہوئے سو گیا، کوئی سجدے میں سو گیا، تو نماز وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں سجدے میں جس طرح سنت ہے اس طرح سوئے گا تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر سجدے میں اس طرح سویا کہ دونوں بازو زمین پہ بچھا دیے جیسے عورتیں پڑھتی ہیں تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، یا کوئی خاتون سجدے میں سو جائے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ اس حالت میں اگر کوئی سو بھی جائے گا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔